ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں جو سب سے اہم فرض ہے وہ ہے نماز۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ، مرد عورت، ان تمام پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس کی فرضیت کا جو انکار ہے، علماء نے لکھا کہ یہ کفر ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور جان بوجھ کر صرف ایک نماز ترک کر دینا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ ایسے شخص کو فاسق و فاجر کہا گیا، اسے سخت گناہ گار کہا گیا، عذاب نار کا حقدار ٹھہرے گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے تمام امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جس نے نمازوں کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کر لی، اس نے گویا پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو فرمایا وہ نماز کے علاوہ دین کے جو بقیہ ارکان ہیں ان کو بھی ضائع کرنے والا ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو گورنر بنا رہے ہیں، یعنی تمام امور وہاں کے یہی دیکھے گا، یہ وہاں کا گورنر ہے، نظام کو سنبھالنے والا ہے، لوگ اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، ایک طرح کا امیر ہے، جو یہ کہے گا لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اتنے امور اس کے سر پہ ہیں، اور ان تمام امور میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ گویا کہ دین کے دیگر جو کام ہیں ان کو بھی پابندی کے ساتھ کرنے والا بن جائے گا، اور جو اس میں کمی کر رہا ہے، جو غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے، جو نماز کو ترک کر رہا ہے، جو اس میں کوتاہیاں کر رہا ہے، وہ فرمایا یقیناً دین کے جو دوسرے کام ہیں ان کے اندر بھی وہ سستی کرنے والا ہو جائے گا۔ اور جس بندے نے خشوع و خضوع کے ساتھ جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے ویسے نماز پڑھی ہے اور اہتمام کیا ہے، وہ یقیناً پورے دین کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان ہے اپنے گورنروں کے نام بالکل واضح ہے، اور نماز کی اہمیت کو بھی واضح کر رہا ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ
آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون، اس کی ابتدائی آیات بینات میں کامیابی پانے والے ایمان والوں کی 6 صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، اور فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ پھر اس کے بعد ان کے اوصاف کا ذکر کیا گیا اور 6 اوصاف بیان کیے گئے، اور ان 6 اوصاف کے بعد ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جزا کیا ہے، اس جزا کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور یہ جو 6 اوصاف ہیں، ان میں سے جو پہلا وصف ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ فلاح پانے والے ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ یہ ادا کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اور چند اوصاف بیان کیے گئے، اور آگے چل کر جو آخری وصف بیان کیا گیا اس کے بارے میں فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ فلاح پانے والے ایمان والے، پہلا وصف خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، اور دوسرا وصف کہ نمازوں کی پوری طرح نگہبانی کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا درجہ اور کیا مقام ہے اور کیا اہمیت ہے، اور یہ کس قدر محتم بشان کام ہے کہ مومنین کی صفات کو نماز سے شروع کیا گیا اور نماز کے اوپر ہی اس کا اختتام ہو گیا۔ اور یہ کون ہے؟ فلاح پانے والے۔ اور اس کے بعد جو ان کی جزا بیان کی گئی، یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ فردوس کی میراث پائیں گے، یعنی جنت الفردوس مل جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ کتنا دیر وہاں پر رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث یعنی حقدار ہوں گے، جن کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ جنت بھی، جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، جہاں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ ان کو مل جائے گی۔ غرض جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لیے نماز کا اہتمام جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے جو آخری الفاظ سے، آخری جو کلام تھا وہ یہ تھا نماز نماز، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں سے ذکر کیا، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، اپنے غلاموں یعنی اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے جو حقوق ہیں انہیں تم ادا کرو، نماز کے بارے میں بھی، اور جو اپنے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ جس وقت یہ وصیت فرمائی گئی تو زبان مبارک سے آپ کہتی ہیں کہ پورے لفظ نہیں نکل رہے تھے، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بھی درس دیا، نماز قائم کرنے کا، نماز کی پابندی کا حکم دیا، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں حسن سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے، فرسٹ آف آل، سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے بارے میں جب بات پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، تو اس وقت قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر نماز درست ہوئی، جی ہاں، تو یہ بندہ کامیاب ہے، کامران ہے، اور اگر نماز درست نہ ہوئی،
نماز کو صحیح طریقے سے اس نے ادا ہی نہیں کیا. اول تو پڑھتا ہی نہیں تھا، اگر پڑھا ہے تو وہ بھی بس جان چھڑانے کے لیے، اور نماز کی طرف توجہ ہی نہیں، نہ اس کے احکام سیکھے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، بس ایک نام کی نماز. اور میں اگر اس کی نماز درست نہ ہوئی تو پھر ناکام ہو جائے گا، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، نماز کا درست ہونا یہ بے حد ضروری ہے، ورنہ قبول نہیں ہوگی. اور نماز درست ہوگی کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے احکام سیکھیں. جہاں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، مختلف ڈپلومے کرتے ہیں، مختلف ڈگریاں لیتے ہیں کہ جناب یہ کمپیوٹر کورس ہے، یہ انجینئر کا معاملہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کام صحیح طریقے سے ہم کر سکیں. اور لوگ جانتے ہیں کون سا بندہ کس کام کے اندر ماہر ہے. یعنی ایک ہی کام کے ماہرین کی ایک لائن لگی ہوتی ہے کہ جی فلاں 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 شخص اس کام کے اندر ماہر. لیکن ان میں بھی ایک شخص ایسا ہے جو سب کا استاد ہے، جو زیادہ مہارت رکھتا ہے. پھر اس کے شاگردوں کے اندر بھی درجات موجود ہیں. یعنی ماہر آدمی اور مہارت کو حاصل کرنے کے لیے مختلف احکام سیکھتے ہیں، مختلف ڈگریاں ڈپلومے لیتے ہیں. حالانکہ یہ اتنے ضروری نہیں تھے، یہ تو سب مقصد تک پہنچنے کے وسائل و اسباب ہیں، اور مقصد کو صحیح طریقے سے پانے کے لیے وسائل و اسباب ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت. اور یہ سب کے سب ذرائع بن سکتے تھے. ہم ذرائع کو مقصد بنا کے بیٹھ گئے، اور جو اصل مقصد ہے اسے پسے پش ڈال دیا. تو نماز، اس کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے. جیسے وہاں مختلف ڈپلومے کر رہے ہیں تو یہاں مختلف کورسز کیجیے. دعوت اسلامی کے جہاں اتنے احسان ہیں، وہاں ایک احسان یہ بھی ہے کہ مختلف کورسز بالغین کے لیے اور نابالغ بچوں کے لیے کروائے جاتے ہیں. ہر ایک کے حساب سے اس کے مطابق اس کو مینج کیا جاتا ہے. ہم بھی کوشش کریں گے دعوت اسلامی کے اس احسان سے فائدہ اٹھا لیں گے تو ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی. اور نماز درست ہے تو فرمایا بندہ کامیاب ہے، کامران ہے. اور اگر یہ درست نہ ہوئی تو یہ ناکام ہو جائے گا، خسارہ پانے والوں میں سے. اور یہ اہم کام، ایمان کے بعد سب سے اہم فرض جو ہے وہ نماز ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں. جنازہ جب لے جایا جاتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، یعنی میت کی چارپائی کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تو کیا غیر محرم اگر جنازہ عورت کا ہو تو اسے کندھا دے سکتے ہیں؟ جنازہ اٹھانا، اسے کندھا دینا، یہ باعث سے اجر و ثواب عمل ہے. یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ آگے بڑھ کر جنازے کو کندھا دینا، اسے اٹھانا، یہ کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، یہ باعث ثواب عمل ہے. اور جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا غیر محرم عورت کے جنازے کو بھی کندھا دیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی فرق کیا ہی نہیں گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ جنازہ جب اٹھایا جائے، لے جایا جائے تو صرف مردوں کا جنازہ ہو تو مرد اٹھائیں، خواہ وہ اس کو جاننے والے ہیں یا نہیں ہیں، اہل محلہ ہیں، رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، محارم ہیں، غیر محارم ہیں، مطلقاً کندھا دے سکتے ہیں. اور جنازہ اگر عورت کا ہو تو فرق یہاں بھی نہیں کیا گیا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اب جنازہ اٹھانے میں صرف اور صرف محارم ہی کندھا دیں گے، اگر محارم نہیں ہے تو قریبی رشتہ دار ہی کندھا دیں گے. ایسا فرق نہیں کیا گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میت کی جنازے کو، اس کی چارپائی کو کندھا دینے سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے. البتہ قبر میں اتارنے والے وہ محارم ہونے چاہیے. جی ہاں، یہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں پھر جو قریبی رشتہ دار درجہ بدرجہ، وہ میت عورت کی اگر ہے تو اسے قبر میں اتاریں گے. اور یہ بھی اگر نہ ہو تو پھر مسلمان تو ہے، ان مسلمانوں کے اندر جو پرہیزگار مسلمان ہیں پھر انہیں ترجیح دی جائے گی کہ وہ میت کو قبر کے اندر اتاریں. یہ اس صورت میں کہ جب میت جو ہے
وہ ایک عورت کی ہو۔ ہاں، جنازے میں یہ احتیاط کی جا سکتی ہے کہ اس کے جنازے کی چارپائی کسی کپڑے کے ساتھ چھپی ہوئی ہو، اچھے طرح سے اسے کپڑے سے ڈھک دیا جائے، اور سلیب یا تختے جو قبر کے اوپر لگائے جاتے ہیں تو اس پر بھی یہ سلیپیں رکھنے سے پہلے کپڑے سے ڈھانپا رکھے تاکہ کوئی نہ کوئی چادر اوپر رہے اور یہ پوشیدہ رہے۔ ہاں، جب سلیپیں لگ گئی ہیں، اس کے اوپر سلیٹیں رکھ دی گئی ہیں، اسے ڈھک دیا گیا تختوں کے ساتھ، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اسے چھوڑ کر قبر کے اوپر مٹی ڈالی جا سکتی۔ تو تدفین کے مراحل میں یا جنازہ لے جاتے ہوئے یہ چادر کے ساتھ چھپانے کی احتیاط کر لی جائے۔ البتہ کندھا دینے کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواہ وہ محرم ہے، غیر محرم ہے، عورت ہے، مرد ہے، اس کی میت کو کندھا دیا جا سکتا ہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، قبلے کی طرف میت کو رکھا گیا، چارپائی اس کی رکھ دی گئی، امام صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب کی دائیں سائڈ پر اس کا چہرہ ہوتا ہے اور بائیں طرف اس کے پاؤں ہوتے ہیں۔ اگر کبھی غلطی سے، جلد بازی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، غلطی سے اگر میت کو الٹا رکھ دیا، یعنی پاؤں امام صاحب کی رائٹ سائڈ پہ آ گئے اور جو سر ہے وہ امام صاحب کی لیفٹ سائڈ کی طرف چلا گیا، تو ایسی حالت میں اگر نماز جنازہ ادا کر دی گئی تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ نماز جنازہ درست ہونے کے لیے اس کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور نماز جنازہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ میت امام صاحب کے سامنے ہو۔ اب یہاں اگرچہ کہ رکھنے میں الٹ کیا گیا ہے، یعنی سر جو ہے وہ پاؤں جس طرف ہونے چاہیے تو اس طرف آ گیا، اور پاؤں جس طرف ہے اس طرف سر ہونا چاہیے تھے، پاؤں کو سر کی طرف کر دیا گیا، تو یہ رکھنے میں فرق کیا گیا، لیکن میت تو سامنے ہے۔ تو نماز جنازہ کی دیگر شرائط اگر پائی جا رہی ہیں تو اس طرح نماز جنازہ اگر پڑھ دی گئی تو نماز جنازہ درست ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسے کرنا یہ خلاف سنت ہے، یہ مکروہ عمل ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، غلطی سے اگر ہو گیا ہے اور نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ ایون کہ اگر جان بوجھ کر بھی کسی نے ایسا کیا تو نماز جنازہ تب بھی ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہے اور خلاف اولیٰ ہے، یہ ایک مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص نے خودکشی کی ہے، یعنی سوسائڈ کیا ہے، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، یہ سخت ناجائز اور حرام عمل ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور سوسائڈ کرنے والے کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر سخت وعیدیں موجود ہیں، مگر جب کہ یہ مسلمان ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ اس کے لیے بھی فرض کفایہ ہی ہے، جس تک اطلاع پہنچی ان میں سے اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، کسی ایک نے بھی پڑھ لی تو پھر گناہ ساقط ہو جائے گا۔ البتہ علماء، مشائخ، مقتدیٰ، پیشوا، یہ حضرات اگر زجر و تنبیہ کے لیے نماز جنازہ اس کی نہ پڑھیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ کوئی ایسا اقدام نہ کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہی بات مناسب ہے کہ خودکشی کرنے والے مسلمان کے لیے چونکہ دعائے مغفرت کرنا یہ جائز ہے، وہ چونکہ مسلمان ہی ہے اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی، اصال ثواب بھی کیا جائے گا، اور نماز جنازہ بھی اس کی ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اگر اس کا نماز جنازہ ادا کریں گے تو یہ لوگ گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو جس نے سوسائڈ کیا ہے یہ ایک سخت ناجائز حرام عمل ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مقتدیٰ، پیشوا، علماء یہ نہ پڑھیں، اگر یہ نہیں پڑھیں گے زجر و تنبیہ کے لیے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آئندہ لوگ اس اقدام سے بچیں گے، ان کو عبرت ہوگی اور لوگ اس طرف دوبارہ قدم نہیں بڑھائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک
ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد یونس علی اطاری فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میت کو کسی رشتہ دار کی وجہ سے تاخیر سے دفنانا کیسا ہے؟ بہت اہم سوال ہے کہ میت کی تدفین میں تاخیر کرنا صرف اس لیے رشتہ دار پہنچ جائیں اور وہ چہرہ دیکھ لیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اس کا التزام کیا جاتا ہے اور بہت سارے جنازوں میں اس کا التزام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب کسی شخص کے فوت ہو جانے کا یقین ہو جائے تو پھر شرعاً حکم یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کی جائے۔ بلا ضرورت تاخیر کرنا یہ مکروہ اور ممنوع عمل ہے۔ ہاں، جتنی تاخیر اس کی موت کے یقین ہونے، قبر کی تیاری کرنے اور غسل و کفن وغیرہ کے جو ضروری معاملات ہوتے ہیں اس میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ مزید بغیر کسی وجہ شرعی کے تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، یہ ایک ممنوع عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی رشتہ دار اس کے آنے کے انتظار میں میت کی تدفین کے اندر تاخیر کر دینا، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جناب بیرون ملک سے کوئی بیٹے نے آنا ہے یا چچا نے آنا ہے یا ماموں آئیں گے وہ شامل ہوں گے یا کوئی بھی ایون کہ کوئی بھی رشتہ دار ہے، تو اس کے لیے تاخیر کر دیتے ہیں کہ وہ آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد تدفین کی جائے گی۔ تو یہ ایک مکروہ، ایک ممنوع عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ فقہاء نے جمعہ کے دن کے حوالے سے بھی لکھا کہ بسا اوقات جو موت کا یقین ہونا ہے میت کے حوالے سے، اس کے بارے میں اس کے غسل، تجہیز و تکفین سارے معاملات ہو چکے ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس وقت میں ہو سکتے ہیں، اور نماز جمعہ سے پہلے پہلے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی تاخیر اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد لوگ زیادہ شامل ہو جائیں گے، اسے بھی مکروہ اور ممنوع قرار دیا گیا۔ ایسی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایون کہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اوقات مکروہہ جو 3 اوقات ہیں ان میں بھی میت جنازگاہ میں لائی گئی تو چاہیے کہ فوری طور پر جنازہ پڑھ دیا جائے، اگرچہ کہ یہ مکروہ وقت، اگر لائی ہی اسی وقت میں گئی ہے تو، اور اگر اس وقت سے پہلے لائی گئی یہاں تک کہ تاخیر کر دی تو اب شریعت نے کہا کہ مکروہ وقت کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ لیکن اگر مکروہ وقت میں ہی میت لائی گئی تو حکم یہ ہے کہ فوراً اس کا نماز جنازہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہاں بھی شریعت نے تاخیر کی اجازت نہیں دی۔ تو جب مکروہ وقت میں میت لانے پر تاخیر کی اجازت نہیں ہے اور جمعۃ المبارک کے دن نمازیوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے جمعہ کے بعد نماز جنازہ کی تاخیر کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا تو کسی کے چہرہ دینے کو کیسے پسند کریں گے؟ تو آپ خود بھی اس بات کو غور کر سکتے ہیں۔ تو میت کو تدفین کرنے میں بلا وجہ شرعی تاخیر کرنا یہ شریعت میں ایک ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ ہے، ممنوع ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام ایڈوکیٹ علی سعید ہے۔ تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ امام صاحب نے جب سورہ والضحیٰ کی 3 آیات تلاوت کی، پھر غلطی سے 4تھی آیت کی جگہ 5ویں آیت پڑھ لی، جس پر مقتدی نے لقمہ دیا اور امام صاحب سے فوراً بغیر تاخیر کیے وہ لقمہ لے لیا اور 4تھی آیت سے تلاوت کر کے نماز مکمل کی، تو کیا مقتدی کا لقمہ دینا درست تھا کیونکہ امام صاحب 3 آیت پڑھ چکے تھے، یا یہ غیر محل میں لقمہ تھا جس کی وجہ سے سب سے نماز قاصد ہو گئی؟ یہ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے کوئی آیت چھوڑ جائیں، بھول جائیں، تو امام صاحب کو کسی بھی مقتدی کا کہ جو یہ صورت جیسے یاد ہے اس کا لقمہ دینا اور امام صاحب کا اس صورت میں لقمہ لینا یہ بے محل نہیں ہے، یہ لقمہ دینا جائز ہے، تاکہ لقمہ دینے سے امام صاحب کو یاد آ جائے اور وہ چھوڑی ہوئی آیت کو پڑھ لیں۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ صرف اور صرف نماز تراویح میں لقمہ دینا جائز ہے، اور نماز تراویح کے علاوہ جب فرض نماز پڑھی جا رہی ہو اس میں اگر امام صاحب بھول جائیں، کوئی آیت چھوڑ جائیں تو وہاں پر لقمہ دینا جائز نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں کہ نماز تراویح میں جائز ہو اور نماز فرض میں جائز نہ ہو،
ایسی کوئی فرق کی بات علماء نے بیان نہیں کی۔ اس لیے نماز فرض ہے یا نماز تراویح یا کوئی اور نفل کی نماز کی جماعت قائم کی جا رہی ہے، یا رمضان المبارک میں نماز وطر کی جماعت ہو رہی، اگر امام صاحب کوئی آیت پڑھتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں اور مقتدی پیچھے سے لقمہ دیتا ہے، امام صاحب کا لینا بھی جائز ہے اور مقتدی کا دینا بھی جائز ہے، شرط اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بھولنے کی شکل میں پیچھے اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے یاد ہے تو لقمہ دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی بھی توفیق سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔